توصیف بھائی سے نکاح سے انکار کی کیا وجہ؟ اس کی دوستوں نے تھوڑے غصے سے ایک بار پریشے سے پھر پوچھا تو پریشے نے جواب دیا، ایک تو وہ رومانٹک نہیں ہے، مجھے رومانٹک لڑکے پسند ہیں، اور پھر اس کی آنکھیں بھی بھوری ہیں، اور میں نے ناول میں پڑھا ہے جن کی آنکھیں بھوری ہوں وہ لڑکے وفا نہیں کرتے۔ پریشے کے اس جواب سے جہاں پریزے کے منہ سے کولڈ ڈرنک فوارے کی طرح نکلی، وہاں مریم کے منہ میں گیا بسکٹ گلے میں پھنسا تھا، اور وہ دوہری پڑتی کھانسنے لگی، اور اس کے کمرے سے باہر کھڑے، اٹھ جاؤ پریشے، کب تک سوئی رہو گی؟ ماما غصہ کر رہی ہیں اب تم پر، بابا جان اور تایابو ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے ہیں، اور تم ابھی تک یہاں گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی ہو۔ ماما بہت ناراض ہو رہی ہیں، اٹھو، انہوں نے کہا ہے اب میں تمہیں اٹھا کر ہی رہوں گی۔ مرجان نے ڈانٹتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ کیا ہے مرجان آپی، آپ سب تو ادھر ہیں ہی، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ اتنی نیند آئی ہوئی تھی مجھے۔ وہ جمائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ پریشے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تایابو بھی تمہارا پوچھ رہے تھے، مگر میں نے تمہاری طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ویسے تو بڑے لاڈ اٹھواتی ہو ان سے، اور اب جب وہ سب تمہیں بلا رہے ہیں تو تم ادھر ہو ہی نہیں۔ اچھا بابا، جا رہی ہوں۔ وہ واش روم کے لیے اٹھی، جبکہ آدھے سے زیادہ کمبل وہ اپنے پاؤں کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، یہ کمبل تو چھوڑ دو، کب بڑی ہوگی تم؟ مرجان اس کے کمرے کا حال دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے تیار ہونے تک مرجان نے اس کا سارا کمرہ سمیٹ دیا تھا۔ چلو اب جلدی چلو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ جی جی، جا رہی ہوں، آپ کے دیور جی کو 100 توپوں کی سلامی دینے، ویسے بنتی ہے نا ان کو سلامی دینی؟ وہ لٹ مار انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بنتی تو ہے، آخر کار وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے آ رہے ہیں۔ مرجان نے اسے چھیڑنے کے سے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، جو کہ اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ ہاں تو کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ وہ واحد پاکستانی ہے جس نے پڑھائی مکمل کی ہے۔ آپ لوگوں کو تو ویسے ہی بس موقع چاہیے ہوتا ہے ان کو پمپ مارنے کا، پہلے ہی وہ 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ شرم کرو پریشے، بڑے ہیں وہ تم سے۔ جبکہ پریشے نے فوراً سے منہ پر انگلی رکھی، جس پر مرجان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ تایابو کے گھر میں داخل ہونے ہی والی تھی، تب مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ سنو، سب کو یہی کہا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب تھی، اس لیے تم سو رہی تھی، اب تم بھی ایسے ہی کہنا۔ مرجان اسے سمجھاتی ہوئی ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ السلام علیکم تائی جان، کیسی ہیں آپ؟ پریشے تائی امی کے گلے لگ گئی۔ ارے بیٹا، ہم صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے، تمہارے بنا تو گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی۔ کہاں تھی تم؟ اور طبیعت ٹھیک ہے؟ اب مرجان بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی، اب طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ بس رات کو لیٹ سو گئی تھی تو سر میں درد تھا، اس وجہ سے۔ چلو اچھا کیا آرام کر لیا۔ تبھی ہارن بجا، لگتا وہ لوگ آ گئے ہیں۔ وہ سب لوگ گیٹ کی طرف لپکے تھے۔ اکرم اور اعظم 2 بھائی تھے، اکرم بڑا اور اعظم چھوٹا بھائی تھا۔ ان دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ایسے بنے ہوئے تھے کہ ایک طرف اعظم کا گھر تھا اور دوسری طرف اکرم کا گھر تھا، جبکہ درمیان میں بڑا سا لان تھا جو کہ دونوں گھروں کی تھوڑی تھوڑی زمین چھوڑ کر بنایا گیا تھا۔ اعظم کی بیوی فاطمہ اور اکرم کی بیوی ساجدہ کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اعظم صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی مرجان جس کا رشتہ اپنے تایا زاد سے بچپن سے طے تھا، جبکہ چھوٹی پریشے جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اکرم صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا علی حیدر اور چھوٹا توصیف حیدر تھا۔ علی حیدر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ چھوٹا توصیف حیدر گریجویشن کے بعد لندن پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، جو کہ 4 سال کے بعد آج واپس آ رہا تھا۔ اسی کی واپسی پر سب کی دعوت آج اکرم صاحب کی طرف تھی۔ اکرم صاحب کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ مرجان اور پریشے میں ہی اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تھے اور ان کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ پریشے تو اپنے ماما بابا سے زیادہ اپنے تایا جان اور تائی جان کی لاڈلی تھی، جبکہ علی حیدر سے بھی پریشے کی خوب بنتی تھی۔ بس تایا جان کے گھر میں پریشے کو ایک انسان ہی برا لگتا تھا، اور وہ تھا توصیف حیدر۔ جب وہ لندن گیا تھا تو وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اب اسے اس گھر میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔
توصیف تھوڑا سنجیدہ مزاج کا تھا، جبکہ پریشے ہر وقت ادھر ادھر پھدکتی رہتی تھی۔ دونوں گھروں کی رونق اسی کے دم سے تھی، اس کے اول جلول حلیے سے، اور اس کی الٹی سیدھی حرکتوں سے توصیف کو بہت کوفت ہوتی تھی اور وہ اسے ٹوک جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی موجودگی میں پریشے کو تایا ابو کے گھر آنے جانے میں مسئلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے جب وہ گیا تھا تو سب سے زیادہ خوش وہی تھی، اور آج جبکہ سب اس کے آنے پر سب بہت خوش تھے، ایک وہی تھی جو کوفت کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اب پھر اس پر پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلنا پسندیدہ کام تھا، اور توصیف جب بھی اسے کھیلتے دیکھتا ضرور ڈانٹتا تھا، مگر رکتی وہ بھی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا جب ایک دن اس نے بچوں کو گھر بلا کر لان میں ہی پچ بنا لی تھی، مگر برا ہوا اس وقت جب اس کا چھکا لگا اور گیند سیدھا اکرم صاحب کے ٹیرس سے ہوتا ہوا توصیف کی کھڑکی سے جا لگی تھی۔ وہ وہیں سے اسے ادھر ہی رہنے کا بولتا ہوا نیچے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر دھاڑا۔ گیند ہے بھائی، یہ کھیلنے کی جگہ ہے۔ تو اور کہاں کھیلیں؟ گلی میں کھیلوں تو بھی مسئلہ ہے، اور اب ادھر بھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ تایا جان آ گئے، وہ اچانک بولی تھی۔ جیسے ہی توصیف نے مڑ کر دیکھا وہ بھاگ گئی تھی، پیچھے وہ سر جھٹکتا واپس مڑ گیا تھا۔ توصیف نے آ کر آفس جوائن کر لیا تھا۔ پریشے کی بھی یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر یونیورسٹی کے بعد وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس دن بھی ویکنڈ تھا۔ توصیف کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، تو وہ گلی میں محلے کے بچوں کو اکٹھا کیے کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی، مگر برا تب ہوا جب اس کا چھکا سیدھا گلی میں انٹر ہوتے توصیف کی لینڈ کروزر کے بونٹ پر لگا تھا۔ جہاں توصیف بھائی کو سامنے دیکھ کر پریشے کا رنگ اڑا تھا، وہاں اس اچانک حملے پر توصیف کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور سامنے اپنے چچا کی بیٹی کو محلے کے بچوں کے ساتھ بچی بنی دیکھ کر ان بلوں میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا، جبکہ پریشے تو توصیف کی گاڑی دیکھ کر فوراً ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ توصیف بھی فوراً گاڑی گھر کے اندر لایا تھا اور گاڑی سے نکل کر پریشے کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ توصیف کی آواز اپنے قریب سن کر وہ اچھلتے ہوئے دور ہو گئی تھی۔ بھائی ڈرا دیا آپ نے، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے پوچھا کہ گلی میں کیا ہو رہا تھا ابھی؟ کیا ہو گیا توصیف بھائی؟ آپ کو لگتا ہے زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے؟ دیکھا تو تھا کرکٹ کھیل رہی تھی، اتنے چھکے لگائے ہیں نا آج۔ وہ پرجوش ہوتے بتانا شروع ہو گئی تھی، جبکہ توصیف نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ہاں ہاں، تمہارے چھکوں کے جوہر تو میں نے اور میری گاڑی دونوں نے خوب دیکھے۔ وہ اپنی گاڑی کے بونٹ کو دیکھتے ہوئے دانت پیستے بولا تھا، جبکہ تبھی پریشے کو دور سے علی بھائی آتے دکھائی دیے۔ اس پر اس نے شکر ادا کیا تھا، ایک وہی اس کی جان اس کھڑوس آدمی سے چھڑوا سکتے تھے۔ آئندہ میں تمہیں گلی میں کھیلتا ہوا نہ دیکھوں، اب تم بچی نہیں ہو، سمجھی؟ اگلی بار اگر تم مجھے گلی میں کرکٹ کھیلتی نظر آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کیا ہو گیا ہے توصیف، کیوں لڑ رہے ہو؟ علی آتے ہی بولا تھا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی، اس نے آج کیا کیا۔ جو بھی اس نے کیا ہے، تم اس سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چھوٹی ہے ابھی وہ۔ ابھی یہ چھوٹی ہے؟ یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہے، آخر کب بڑی ہونے والی ہے؟ اچھا چپ کر جاؤ، جاؤ تم اندر، امی بلا رہی ہیں تمہیں، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ تو توصیف گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے سے پریشے اپنے مصنوعی آنسو پونچھتی علی حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے ہنسی تھی۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے اور مجھے اس کھڑوس آدمی سے بچا لیا، ورنہ آج تو مجھے لگ رہا تھا یہ مجھے کچا ہی کھا جائیں گے۔ ویسے کیا کیا تھا تم نے پریشے؟ وہ باہر میں کرکٹ کھیل رہی تھی اور میرا ایک چھکا سیدھا ان کی گاڑی پہ جا لگا۔ وہ گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ علی اس کے اشارے کی طرف دیکھتا ہوا ہنس پڑا تھا۔ اکرم ہاؤس میں سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب ساجدہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ توصیف بیٹا، اب تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم چاہتے ہیں علی کی اور تمہاری شادی اکٹھے ہی کر دی جائے۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند ہے تو بتاؤ۔ ہاں بھئی توصیف بتاؤ نا، 2 سال لندن میں رہ کر آئے ہو،
ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی نہ ہو، علی اپنے بھائی کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ توصیف کھانا چھوڑ کر اپنے ماں باپ کا منہ دیکھنے لگا تھا۔ ماما، دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا بھائی کو؟ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ ارے اس میں ایسا ویسا ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا تم کسی لڑکی کو پسند نہیں کر سکتے؟ علی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں توصیف، بتاؤ بیٹا، اب کیا ارادہ ہے؟ اکرم صاحب بھی ان کی باتیں سن کر متوجہ ہوئے تھے۔ میرا تو ابھی ارادہ نہیں ہے بابا جان، ابھی میں کچھ عرصہ کام پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا پڑھ لکھ کر استعمال بھی تو کرنا چاہیے نا۔ ہاں تو بیٹا، کام تو ساری زندگی کرنا ہے، مگر اب شادی کے بارے میں سیریس ہو جاؤ۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، اگر کوئی لڑکی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ اور پھر یوں نہ ہو کہ میں رشتہ طے کر لوں اور تم کہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہو تو بس ہمیں اپنی مرضی بتا دو۔ نہیں ماما، میری کوئی مرضی نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو ہمیں ایک لڑکی تمہارے لیے پسند ہے۔ وہ اکرم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اکرم صاحب کا چہرہ تو کھل اٹھا تھا اور توصیف اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ ہاں بھائی، ہم نے تو شروع سے ہی تمہارے لیے پریشے کو پسند کیا ہے، مگر پھر میں سوچتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ تم نے کوئی اور لڑکی پسند کر رکھی ہو، اس لیے ابھی تک چپ رہی ہوں، ورنہ اب تک میں تو فاطمہ اور اعظم سے اسے تمہارے لیے مانگ چکی ہوتی۔ جبکہ پریشے کا نام سنتے ہی توصیف کی حیرت زدہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون؟ یہ پریشے؟ یہ چاچو کی پریشے؟ وہ حیران ساکت پریشے کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بھائی، ہماری پریشے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ علی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مگر ماما، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور کوئی چھوٹی نہیں ہے، 4-5 سال کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ہمیں تمہارے لیے وہ پسند ہے۔ جیسے مرجان نے ہمارے گھر آنا ہے، اسی طرح پریشے بھی ہمارے گھر ہی آ جائے گی۔ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بس میں کل ہی جا کر فاطمہ اور اعظم سے بات کرتی ہوں۔ مگر ماما، میری بات سنیں، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور آپ مجھ سے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اپنی ماں اور بابا کی بات پر حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ وہ تو پریشے کے ساتھ شادی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہاں وہ نکسک سے رہنے والا، اور کہاں وہ ہر وقت گھر میں کودتی پھدکتی پھرتی لاؤ بالی سی لڑکی۔ پریشے، وہ ہماری لاڈلی ہے، اس لیے امیچور ہے، اور اسے میچور ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ جیسی ہے وہ ویسی ہی رہے گی، اور جب تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم میری بھتیجی کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتا ہے مجھے مرجان اور پریشے تم دونوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اس بار جواب اکرم صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ نہیں بابا جان، میرا مطلب یہ تھا، میری اور تمہارے بابا کی یہی خواہش ہے، باقی تم دیکھ لو۔ ساجدہ بیگم سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ توصیف ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ تینوں لوگ ابھی اور اسی وقت شاید اس کا گلا ہی کاٹ دیں گے، کیونکہ پریشے سے اپنے گھر والوں کی محبت وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو ٹھیک ہے اکرم صاحب، کیوں نہ ہم ابھی ان کے گھر چلیں، چائے وہی جا کر پئیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ سب لوگ اس وقت اعظم صاحب کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جاؤ پریشے، آج میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ گئی، ساجدہ بیگم نے بات شروع کی۔ اعظم، ہم لوگ آج تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں، انکار نہ کرنا۔ ہم چاہتے ہیں جیسے مرجان ہماری بیٹی ہے، ویسے ہی پریشے کو بھی آپ ہماری بیٹی بنا دیں۔ ہم توصیف کے لیے پریشے کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ اعظم اور فاطمہ حیران ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں کو نہیں لگتا تھا کہ توصیف اور پریشے کا رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیا بات ہے اعظم،
کیا تمہیں ہماری بات پسند نہیں آئی؟ اعظم کو چپ دیکھتے ہوئے اکرم صاحب بولے، نہیں نہیں بھائی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے مرجان آپ کی بیٹی ہے اسی طرح پریشے بھی آپ کی بیٹی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ اعظم، تم نے ہماری بات کا مان رکھا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اگلے ویکنڈ پر منگنی رکھ لیتے ہیں، اور پھر مرجان اور علی کی شادی کے ساتھ ہی ان دونوں کی شادیاں بھی کر دیں گے۔ جی بھائی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ پریشے کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ساجدہ بیگم کا کہنا تھا کہ پہلے پریشے سے اس کی مرضی پوچھ لیں، پھر ہی اس رشتے کے بارے میں بات کی جائے۔ پریشا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب فاطمہ اور مرجان دونوں اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مما، آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں خیریت ہے، بیٹھو تم، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اوکے۔ مرجان آپی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تمہیں پتا ہے آج تایا اور تائیمہ ہمارے گھر کیوں آئے تھے؟ مرجان آپی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آف کورس، میرے ہاتھ کی چائے پینے۔ وہ دونوں ہنس دیں۔ تمہارے تایا ابو نے تمہارا ہاتھ توصیف کے لیے مانگا ہے، فاطمہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ پریشے نے تو اپنا ہاتھ فوراً ہی فاطمہ بیگم کے ہاتھ سے کھینچ لیا، جیسے یہی ہاتھ وہ مانگنے آئے ہوں۔ ارے بھائی، میں کیوں دوں اپنا ہاتھ؟ اور تایا ابو نے میرا ہاتھ کیا کرنا ہے؟ ارے پاگل، وہ تمہارے اور توصیف کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ بات کرنے آئے تھے؟ کیا مطلب؟ تایا ابو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نے نہیں کرنی توصیف بھائی سے شادی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے ہیں، آپ ان کو فوراً منع کر دیں۔ وہ تو سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ ہم منع نہیں کر سکتے، بھائی صاحب کو تو تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے۔ کیا مطلب ماما، بابا نے ہاں کر دی؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ پریشے کہنے لگی۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ مرجان نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے بٹھایا۔ وہ گرنے کے انداز سے بیٹھی۔ کیا کمی ہے توصیف میں؟ اتنا اچھا بچہ ہے۔ بچہ کہاں سے لگتا ہے؟ وہ بھوری آنکھوں والا جنگلی بلہ، پوری دنیا کا کھڑوس انسان ہے۔ ہر وقت وہ روک ٹوک کرتے رہتے ہیں مجھے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پریشے ایسے نہ چلو، پریشے ایسے نہ بیٹھو۔ اور اگر میری شادی ان سے ہو گئی تو وہ تو ساری زندگی مجھ پر روک ٹوک ہی کرتے رہیں گے۔ پلیز ماما، میں ان سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی، آپ ان کو فوراً منع کر دیں۔ پریشے، ہم منع نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے انکار کرنا ہے تو اپنے تایا ابو کو خود جا کر انکار کر دو۔ وہ اتنے مان کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے، ہم کیسے ان کا مان توڑ دیں؟ اور پھر ہمیں توصیف میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو۔ فاطمہ بیگم بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ مما پلیز، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مجھے نہیں جانتی؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جبکہ فاطمہ بیگم نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے تو آئی ہوں تمہارے پاس۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری بیٹی ہمارا مان ضرور رکھے گی۔ یہ صحیح بات ہے، اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو پریشے، اگلے ویکنڈ پہ تمہاری منگنی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، مگر تمہاری تایا ماں نے کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ پریشے سے پوچھ لیں، اور انہی کے کہنے پر میں تم سے بات کرنے آئی ہوں، ورنہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکو۔ اچھی طرح سوچ لو اور مجھے صبح بتا دینا۔ اگر انکار کرنا ہے تو تم نے خود جا کر اپنے تایا ابو سے انکار کرنا ہے، ورنہ مرجان کے ساتھ جا کر اپنی منگنی کے لیے ڈریس پسند کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی جا چکی تھی، جبکہ ان کے پیچھے مرجان بھی فوراً نکلی تھی، کیونکہ پریشے سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ سارا غصہ اپنی مرجان آپی پر ہی نکال دیتی۔ پوری رات وہ جاگتی رہی تھی، سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ صبح وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی، بنا ناشتہ کیے ہی۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اب کرے تو کیا کرے۔ ماما نے بال اس کے کوٹ میں ڈال دی تھی، اور وہ تایا جان کے سامنے انکار کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔
اس نے آج کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو اس وقت اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کینٹین چلی آئی تھی۔ اچھے سے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا گھر چلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا موڈ کسی سے بھی بات کرنے کا نہیں ہو رہا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا ٹکراؤ گھر میں کسی سے بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ ملازمہ نے فاطمہ بیگم کو پریشے کی آمد کا بتا دیا تھا۔ فاطمہ بیگم اپنی بیٹی کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، جبکہ یونیورسٹی میں پریشے کی دونوں دوستیں پریزے اور مریم پریشے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکی تھیں۔ اوپر سے اس کا موبائل بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ اسی ٹینشن میں وہ سیدھا اس کے گھر آئی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم کے بتانے پر کہ پریشے اپنے کمرے میں ہے، وہ سیدھا پریشے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، پریشے بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ پریشے، تم ٹھیک ہو؟ تم صبح اچانک کلاس سے غائب ہو گئی اور کہیں بھی نہیں ملی۔ ہم تمہارے لیے کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے تمہارا موبائل بند جا رہا تھا۔ پتا ہے ہمیں کتنی ٹینشن ہو گئی تھی تمہاری۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ پکا تمہیں کوئی اٹھا کر لے گیا۔ خیر پریزے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشے اعظم کو کسی نے اٹھا کر مرنا ہے، یہ تو اٹھانے والے کو کچا نگل جائے۔ مریم نے پریزے کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، اٹھ کر تو بیٹھو۔ وہ دونوں اس کے ارد گرد بیٹھتے ہوئے بولی تھیں، جبکہ پریشے نے اٹھ کر پریزے کی گود میں سر رکھ دیا تھا اور سارا معاملہ ان دونوں کے گوش گزار کیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ اچھا خاصا تپ گئی تھی۔ اس بات میں اتنی ٹینشن لے رکھی ہے، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اور اتنا اچھا رشتہ ہے، تمہیں تو فوراً سے ہاں کر دینی چاہیے۔ کیا مطلب اچھا رشتہ ہے؟ تم لوگ جانتے تو ہو میری اور توصیف بھائی کی آج تک کبھی بنی ہے جو آگے بنے گی۔ تبھی ملازمہ ان تینوں کے لیے کولڈ ڈرنک اور لوازمات کے ساتھ ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کے سامنے وہ تینوں خاموش ہو گئی تھیں۔ ملازمہ ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس کے 3 گلاس رکھنے کے بعد چوتھا گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے مڑی تھی۔ خالہ، یہ آپ کس کے لیے لائی ہیں؟ پریشے کولڈ ڈرنک کے چوتھے گلاس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بیٹا، مرجان بیٹی کے کمرے کا اے سی خراب تھا نا، تو اکرم صاحب نے ان کے لیے نیا اے سی بھجوایا ہے۔ لڑکے اے سی لگا رہے ہیں۔ توصیف بابا آئے ہیں، اب وہ پاس کھڑے ہو کر اے سی لگوا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ جتنی دیر تک یہ لڑکی اے سی لگا رہے ہیں آپ تینوں کمرے کے اندر ہی رہنا۔ ملازمہ اپنی بات مکمل کرتی چلی گئی تھی۔ توصیف کے نام پر اس کی دونوں دوستیں اسے کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی مسکرائیں، جس پر اسے اچھی خاصی تپ چڑھی تھی، مگر وہ بات بدل گئی۔ اچھا یہ لو تم لوگ، کولڈ ڈرنک تو لو نا۔ وہ ان دونوں کو کولڈ ڈرنکس دیتی ہوئی تیسرا گلاس اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ توصیف بھائی سے نکاح سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دوستوں نے تھوڑے غصے سے پھر پریشے سے پوچھا، تو پریشے نے جواب دیا، ایک تو وہ رومانٹک نہیں ہے، مجھے رومانٹک لڑکے پسند ہیں، اور پھر اس کی آنکھیں بھی بھوری ہیں، اور میں نے ناول میں پڑھا ہے جن کی آنکھیں بھوری ہوں وہ لڑکے وفا نہیں کرتے۔ پریشے کے اس جواب سے جہاں پریزے کے منہ سے کولڈ ڈرنک فوارے کی طرح نکلی، وہاں مریم کے منہ میں گیا بسکٹ گلے میں پھنسا اور وہ دوہری ہو کر کھانسنے لگی، اور اس کے کمرے کے باہر کھڑے ایک شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو نیچے جانے والا تھا اس کی آواز پر کمرے کے سامنے رکا تھا، اور اب اپنے بارے میں پریشے کی گل افشانیاں سن کر حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ یار اتنا بورنگ انسان ہے، میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ تایا ابو، تایا امی اور علی بھائی اتنے اچھے ہیں، یہ پتہ نہیں 8واں عجوبہ کہاں سے آیا ہے۔ کپڑوں کے صرف 2 رنگوں کا ہی سے پتہ ہے، ایک سفید اور ایک کالا۔ کمرہ بھی بالکل پھیکا سا۔ نہ اسے گلاب پسند ہے، کیونکہ گلابوں کی خوشبو سے نواب کو الرجی ہو جاتی ہے۔ بتاؤ بھلا ایسے انسان سے میری شادی کروانے کی کوئی تک بنتی ہے؟ اس کی دونوں دوستیں اس کی باتوں پر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھیں۔ بس کر دو پریشے، بس کر دو، خدا کے لیے یار، تم تو واقعی بہت دکھی ہو۔ ہاں بالکل، تمہارے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، ندا نے پریزے کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ مگر اب تم کرو گی کیا یار؟ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ ماما جان نے کہا ہے اگر انکار کرنا ہے تو میں تایا جان سے خود جا کر کروں، جبکہ میں تایا ابو کو دکھی نہیں کر سکتی۔
وہ منہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو یار، ایسی فضول باتوں کی وجہ سے تم توصیف بھائی کے رشتے پر انکار نہیں کر سکتی. یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے. بس تم ہاں کر دو، اور شادی کے بعد مجھے یقین ہے توصیف بھائی تمہارے لیے بالکل بدل جائیں گے. ندا کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، اور ویسے بھی اگر تم انکار کرتی ہو تو تمہارے تایا جان کی فیملی کو بہت برا لگے گا. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم چپ چاپ ہاں کر دو. ہاں، یہی کرنا پڑے گا، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے میرے پاس. وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ توصیف سر جھٹکتا ہوا اپنے گھر چلا گیا تھا. اس نے آج اپنے کمرے کو غور سے دیکھا تھا. اسے تو اپنا کمرہ بہت پسند تھا. ہاں، پریشے کے کمرے کی طرح کلرفل نہیں تھا، اور ایسی چیزیں تو اسے بالکل پسند نہیں تھی. ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی وارڈروب میں صرف سفید اور کالے رنگ کے لباس موجود تھے، مگر اسے لگتا تھا کہ یہ رنگ اس کی شخصیت پر زیادہ جچتے ہیں. اف، کیا پریشے سے شادی کے بعد میرا کمرہ رنگ برنگا ہو جائے گا، یا پھر میری وارڈروب میں اس کے لیے رنگ برنگے کپڑے لٹک جائیں گے؟ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا. وہ فون کان سے لگاتا گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف پریشے نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اب وہ زور و شور سے اپنی منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھی. اتوار والی رات ان دونوں کی منگنی کا فنکشن تھا، جو کہ گھر کے لان میں منعقد ہونا تھا. اس نے پیچ کلر کی بھاری کامدار میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ گولڈن جیولری نے اس کی تیاری کو چار چاند لگا دیے تھے. ہاتھوں میں میرون پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ توصیف نے ہمیشہ کی طرح سفید رنگ ہی اپنے لیے چنا تھا، جس پر پریشے کا منہ بن گیا تھا. رسم ادا کرنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے. ویٹر ان دونوں کے سامنے کھانا لگا کر جا چکا تھا. توصیف نے پلیٹ میں بریانی ڈال کر اس کی طرف بڑھائی تھی. مجھے بھوک نہیں ہے، پریشے نے لینے سے انکار کر دیا. بھوک نہیں ہے یا پھر میک اپ خراب ہونے کا ڈر ہے؟ لو پکڑو اور کھاؤ، وہ ذرا روب میں بولا تھا. پریشے نے نہ چاہتے ہوئے بھی بریانی کی پلیٹ پکڑ لی. دل ہی دل میں اسے سخت غصہ آ رہا تھا. ہمیشہ مجھ پر روب ڈالتے ہیں، اور اب تو ساری زندگی ان کا روب برداشت کرنا پڑے گا. ہوں، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ پلیٹ پر کانٹا زور سے مارتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی یہ حرکت توصیف کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی. یہ بوٹی ہے، توصیف حیدر کی گردن نہیں، اس لیے کھانا دھیان سے کھاؤ. کپڑے خراب کر لیے تو پھر تم نے الگ شور مچانا ہے. توصیف کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، مگر مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی. اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی. کافی دیر تک وہ خود ہی گاڑی کو چیک کرتی رہی کہ شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے. تبھی دو لڑکے اس کے پاس آئے تھے جو اس سے بدتمیزی کرنے لگے تھے. اس نے جوتا اتار کر ان کی طرف اچھالا تھا. ایک لڑکے نے وہ جوتا کیچ کر لیا، جبکہ دوسرے نے موٹر سائیکل تب تک سٹارٹ کر لی تھی، اور وہ بھاگ گئے تھے. حرام زادو، یہ بھی لیتے جاؤ. پریشے نے اپنا دوسرا جوتا بھی اٹھا کر دے مارا تھا. دور سے گاڑی میں آتے توصیف حیدر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے بغور دیکھا تھا. وہ فوراً گاڑی سے اترتا ہوا پریشے کے پاس آیا. یہ کیا ہو رہا ہے پریشے؟ وہ اس کے پاس آتے ہی دھاڑا تھا. وہ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا، جبکہ زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے دوسری طرف اپنی سیٹ پر آیا. کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم سڑک پر کھڑی کس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ آخر کب بڑی ہوگی پریشے تم؟ پھر تم کہتی ہو کہ میں تمہیں ڈانٹتا ہوں. تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں. میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں کہ تمہیں گھر والوں نے بیجا لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا ہے. اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی خیال کر لو. یوں سڑک پر آوارہ لڑکوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی تم کیسی لگ رہی تھی؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ وہ بیٹھتے ہی اس پر دھاڑا تھا. اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ نرم پڑا. توصیف نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ پریشے کے آنسوؤں میں اضافہ ہی ہوا. اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری غلطی تھی، اور اب رو بھی تم ہی رہی ہو. اس نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا، مگر پریشے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے بیگ سے ٹیشو نکال کر اپنے آنسو صاف کیے. میری گاڑی خراب ہو گئی تھی،
میں وہیں سڑک پر کھڑی چیک کر رہی تھی جب وہ لوگ آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے تھے. تو میں اس وقت کیا کرتی؟ کیا ان سے ڈر کر بھاگ جاتی یا ان کو بدتمیزی کرنے دیتی؟ تو پھر میں نے اچھا کیا نا کہ ان کو جوتے مارے. ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. اس میں نے کیا غلط کیا؟ غلط ان لوگوں نے کیا نا. وہ سو سو کرتے اس کی طرف دیکھ کر بولی. اور آپ نے آتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑ کر ان کی درگت بناتے. توصیف کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا. اچھا آئی ایم سوری. سوری؟ اب آپ کو سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ جو آپ نے مجھے اتنی باتیں سنائیں میں جا کر تایا ابو کو بتاؤں گی. آپ ہمیشہ ہی مجھے بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں. پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں. آپ کو تو جلن ہوتی ہے نا کہ گھر والے آپ سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں، اسی لیے گھر والوں کو بھی ہمیشہ میرے خلاف کرتے رہتے ہیں. جبکہ اس کی آخری بات پر توصیف کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. میں تمہارے کب خلاف کرتا ہوں کسی کو؟ بھلا میں یہ کر سکتا ہوں؟ مجھ ناچیز کی اتنی جرت کہاں؟ بلکہ تم کرتی ہو میرے گھر والوں کو. اور اب بھی دیکھو کیسے کہہ رہی ہو کہ جا کر تایا جان کو بتاؤں گی. ہاں تو بتاؤں گی نا. آپ نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، پھر دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یار پلیز ایسے مت کرنا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے. ان کی بھتیجی پلس بہو کو میں نے ڈانٹا ہے. اس کے بہو کہنے پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ توصیف حیدر کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے. نہ جانے کیوں مگر آج اسے دیکھتے ہوئے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی. کچھ سوچتے ہوئے توصیف حیدر نے گاڑی موڑ لی. یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے. میں تمہیں اغوا کر رہا ہوں اور تاوان میں تمہارے تایا جان سے اپنے لیے معافی نامہ لکھواؤں گا، کیونکہ بنا معافی نامے کے تو وہ مجھے اب گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی جان سے پیاری بھتیجی کو میں نے رلایا ہے. اس لیے مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے. مجھے بھری جوانی میں بالکل بھی نہیں مرنا. وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا جبکہ پریشے اس کی بات کو سچ مانتے ہوئے واقعی ڈر گئی تھی. آپ مجھے کوئی عام لڑکی مت سمجھیے گا، میں شور مچا دوں گی ابھی کے ابھی. جب وہ شور مچانے لگی تو توصیف نے اس کا ہاتھ پکڑا. پاگل لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ کہیں اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. بلکہ میں کھانا کھانے کے لیے ہی نکلا تھا کہ سامنے تم نظر آ گئی. چلو اب مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا. مجھے نہیں کھانا آپ کے ساتھ، بالکل بھی نہیں. میں آپ سے ناراض ہوں. ابھی تو آپ نے اتنی بدتمیزی کی ہے مجھ سے. ہاں تو سوری بھی تو بولا ہے نا، اور اچھا سا کھانا بھی کھلاؤں گا. اب اور کیا کروں میں تمہیں منانے کے لیے؟ مان لیا بابا، میری غلطی ہے. جبکہ پریشے کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنی غلطی کیسے مان گیا. وہ اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے کر آیا جہاں کا ماحول بہت اچھا تھا. کھانا سرو ہو چکا تھا جبکہ پریشے نے ابھی تک ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا. تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مجھے نہیں بھوک، آپ کھا لیں، پھر مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز. وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بولی. توصیف اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اپنے کھانے کی پلیٹ ایک طرف کھسکاتے ہوئے بولا. یار اچھا بتاؤ میں اور کیا کروں کہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے؟ کان پکڑ لوں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا. یا پھر شاپنگ کرواؤں؟ ایسا کرو کھانا کھاؤ، پھر تمہاری مرضی کی جگہ سے جتنی مرضی شاپنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ پلیز اب مان جاؤ نا. شاپنگ کی بات پر پریشے کا بھی موڈ کچھ ٹھیک ہوا. پکا؟ میں مکرنے نہیں دوں گی. ہاں بابا پکا. ٹھیک ہے. وہ پرجوش ہوتی ہوئی اپنے لیے کھانا ڈالنے لگی جبکہ اس کی اس حرکت پر توصیف نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی، ورنہ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس پر بھی چڑھ دوڑتی. آج کل تو وہ ویسے بھی جنگلی بلی بنی ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کرنے چلے گئے جبکہ شاپنگ کرتے ہوئے پریشے نے اچھا خاصا وقت لگا دیا. شام سے رات ہونے والی تھی. مرجان کو وہ میسج کر چکا تھا کہ پریشے اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ فکر مند نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ گھر سے پریشے کو کوئی کال نہیں آئی تھی. اللہ اللہ کر کے پریشے کی شاپنگ ختم ہوئی تھی جبکہ اسے پھر سے بھوک لگ گئی تھی. کھانا کھانے کے بعد اب اس نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی تھی.
آج تو توصیف حیدر اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی جیسے ٹھان چکا تھا، جبکہ پریشے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کہاں تو وہ پریشے کو یونیورسٹی تک ڈراپ کرنے سے کتراتا تھا، کیونکہ پریشے سارا راستہ بول بول کر اس کا سر کھا جاتی تھی، اور کہاں اب دوپہر سے رات ڈھل چکی تھی اور ابھی تک اس کے چہرے پر ایک بل تک نہیں آیا تھا، جبکہ پریشے تو اسے زچ کرنے کے موڈ میں تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب وہ لوگ گھر کی طرف نکلے، مگر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے 2 لوگ ان کی گاڑی کی طرف آئے۔ ایک نے تو توصیف پر گن تان دی تھی، جبکہ دوسرا پریشے کی طرف مڑا۔ پریشے کا موبائل اس نے چھین لیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ یہ انگوٹھی بھی اتار دو۔ پریشے نے فوراً انگوٹھی اتار کر انہیں دے دی، جبکہ توصیف حیدر نے فوراً اپنی جیب سے والٹ نکال کر ان کو دے دیا۔ ان سے چیزیں لیتے ہوئے وہ دونوں بائک پر بیٹھ کر بھاگ گئے۔ پریشے، تم ٹھیک ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ لوگ جا چکے ہیں، ڈرو مت۔ جبکہ پریشے نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی واردات دیکھی تھی۔ وہ جو اتنی پھنے خان بنتی تھی، اسے آج پتا چلا تھا کہ وہ اتنی بہادر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، جبکہ آگے بڑھ کر توصیف نے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ فوراً سے اس کے گلے لگ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ میری انگوٹھی بھی لے گئے، وہ روتے ہوئے بولی، اور انگوٹھی والی بات پر وہ مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، انگوٹھی نہیں آ جائے گی، تم ریلیکس کرو، ہم ابھی گھر جا رہے ہیں۔ اس نے اسے سیدھا کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تھوڑی دور آگے پولیس کھڑی تھی۔ ایس ایچ او توصیف کا دوست ہی نکلا۔ اس نے ان دونوں لڑکوں کا حلیہ ایس ایچ او کو بتا دیا اور وہ پریشے کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی پریشے پھر سے رونے لگی۔ سب لوگ اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، رو مت، شکر ہے تم دونوں ٹھیک ہو، چیزوں کا کیا ہے، وہ تو نہیں آ جائیں گی۔ تائی اماں اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ تائی اماں، وہ میری انگوٹھی بھی لے گئے۔ کوئی بات نہیں، میرے بچوں کا صدقہ وہ انگوٹھی، میں اپنے بیٹے کو نئی انگوٹھی دلوا دوں گی۔ تب بھی علی کے موبائل پر ایس ایچ او کی کال آئی۔ اگلے ناکے پر وہ دونوں چور پکڑے جا چکے تھے اور ان کی چیزیں برآمد ہو چکی تھیں۔ ایس ایچ او نے توصیف کو تھانے بلوایا تاکہ وہ اپنی چیزیں لے جائے۔ مرجان پریشے کو گھر لے آئی تھی، اسے بخار ہو گیا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک وہ اس واقعے سے نکل نہیں سکی تھی۔ اس دن اتوار تھا اور توصیف گھر پر ہی تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنی ماما کے سامنے رکھی۔ ماما، یہ انگوٹھی ہے، اپنی بہو کو دے دیجیے گا، اس دن مجھے یاد ہی بھول گیا تھا۔ یہ انگوٹھی والٹ میں رہ گئی تھی اور دینا یاد نہیں رہا۔ اب اتنے دنوں بعد تم یہ انگوٹھی دے رہے ہو، میں تو نئی بنوا کر اسے دے آئی ہوں۔ اب ایسا کرو، یہ انگوٹھی تم خود اسے جا کر دے آؤ۔ اور اس کی طبیعت بھی خراب تھی، 2-3 دن بچی بخار میں تپتی رہی، جاؤ اس کا حال بھی پوچھ کر آؤ۔ میں نہیں جا رہا مما، پلیز آپ خود جائیں۔ توصیف نے انکار کرنا چاہا مگر پریشے کی ساس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی۔ وہ پریشے کے گھر آیا۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ فاطمہ بیگم توصیف حیدر کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے گھر ذرا کم ہی آتا تھا۔ چچی جان، یہ پریشے کی انگوٹھی اس دن چوروں سے برآمد ہو گئی تھی، وہ میرے والٹ میں تھی تو دینا بھول گیا تھا۔ وہ انگوٹھی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، وہ پریشے کمرے میں ہے، تم جا کر اسے دے آؤ، میں تم دونوں کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ فاطمہ بیگم کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نوک کر کے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی وہ بیڈ پر ہیڈ فون لگائے کوئی مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ سامنے پاپ کارن کا پیالہ رکھا تھا۔ میں نے تو سنا کوئی بیمار تھا، مگر یہاں تو الگ ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ جبکہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً ہی اس نے ہیڈ فون اتار کر مووی بند کی اور پاپ کارن کا پیالہ سائڈ پر رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ اسے اپنے کمرے میں پہلی بار دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ بیٹھیے نا پلیز۔ وہ اسے لے کر صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ صوفے پر بیٹھ گیا تھا کہ دوسری طرف وہ بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہاری یہ منگنی کی انگوٹھی دینے آیا تھا، اسی لیے تو تم اس دن اتنا رو رہی تھی اور پھر بخار بھی چڑھا لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔
جی نہیں، اس کی وجہ سے میں نہیں رو رہی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی، بس اسی وجہ سے۔ اچھا یہ لو اپنی انگوٹھی۔ اس نے اس کی طرف انگوٹھی بڑھائی تھی۔ انگوٹھی لینے کے لیے پریشے نے ہتھیلی آگے کی تھی، جبکہ وہ انگوٹھی واپس کرتے ہوئے سر نہ میں ہلا گیا تھا۔ جب پہلے میں نے پہنائی تھی تو اب بھی میں ہی پہناؤں گا۔ اس کا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے اس کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا گیا تھا۔ پریشے کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ نظر جھکا گئی تھی۔ چلو تم مووی دیکھو، میں چلتا ہوں، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ پیچھے پریشے کتنی ہی دیر تک اپنی انگوٹھی کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ انگوٹھی دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی تھی اور وہ سیدھی کچن میں آئی تھی۔ ماما کیا بنا رہی ہیں؟ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ جبکہ فاطمہ بیگم بڑی پلیٹ میں پلاؤ نکال رہی تھی۔ بیٹا میں نے آج پلاؤ بنائے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو میرے فیورٹ ہیں، پلیز جلدی سے دے دیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ پلیٹ کے اندر سے ہی چمچ سے چاول نکال کر کھانے لگی تھی۔ بری بات ہے پریشے، ایسے نہیں کرو، بعد میں آ کر کھانا۔ ایسے کرو، یہ چاول اپنی تائی کو دے آؤ، تب تک میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں، پھر سب مل کر کھائیں گے۔ وہ چاولوں کی پلیٹ پکڑ کر تائی امی کی طرف چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ واپس آ رہی تھی تو اس کا ٹکراؤ علی بھائی سے ہوا تھا۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ علی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ علی کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے فوراً علی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بھائی آپ کے تو ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جبکہ علی نے اس سے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے پریشے، میں ٹھیک ہوں، جاؤ تم اپنے گھر۔ وہ اس سے کافی سخت لہجے میں بولتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ آج تک علی نے پریشے سے اس طرح بات نہیں کی تھی، وہ اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب مرجان کا دروازہ ناک ہوا تھا، جبکہ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ علی آپ یہاں؟ ہاں مرجان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کافی اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ ہاں بولیں، کیا بات ہے؟ تب بھی اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے سامنے کی تھی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی خود ہی اتر چکی تھی۔ مرجان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں علی؟ یہ انگوٹھی مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اور میری انگوٹھی آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات میں گھر والوں کو نہیں بتا سکتا۔ میں چاہتا ہوں یہ بات تم خود صبح ان کو بتا دینا۔ میں لندن جا رہا ہوں، آج میری فلائٹ ہے اور آج کے بعد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ بس میں یہی کہنے آیا تھا۔ مگر علی، وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی جا چکا تھا۔ مرجان پیچھے ایسے کھڑی رہ گئی تھی جیسے اس کے جسم سے اچانک کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ پریشے نے مرجان کے کمرے سے علی بھائی کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے علی کو بلانے کی جرت نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت بھی علی کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ سیدھی مرجان کے پاس آئی تھی، جبکہ مرجان ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ مرجان آپی، علی بھائی اس وقت آئے تھے؟ اتنے غصے میں لگ رہے تھے، کیا تم لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ مرجان آپی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مگر مرجان نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، گویا وہ بت بن چکی ہو۔ پریشے اس کو پکڑ کر بیڈ تک لائی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں وہ علی حیدر کی انگوٹھی دیکھ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی تو علی بھائی کی ہے نا؟ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ آپ کی انگوٹھی کدھر ہے آپی؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ مرجان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ مذاق کر رہے ہوں گے آپی، آپ روئیں مت، ابھی آ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے نا وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ نہیں، اس نے فوراً ہی علی کے نمبر پر کال کی تھی، نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ ساری رات مرجان نے یوں ہی بیٹھے گزار دی تھی، جبکہ پریشے بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں نے وہ رات آنکھوں میں گزار دی تھی۔
گھر میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا، جبکہ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب علی نے توصیف کے نمبر پر ایک وائس چھوڑا تھا۔ جو باتیں اس نے مرجان سے کہی تھیں وہی اس نے توصیف سے کہی تھیں، جبکہ توصیف بھاگا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر علی حیدر کا خالی کمرہ توصیف کو منہ چڑھا رہا تھا۔ سب گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا، وہ سب لوگ اعظم کے گھر پر ہی موجود تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو مرجان سے بہت پیار کرتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ ضرور کسی بڑی مصیبت میں ہے، ورنہ علی ایسا کب کر سکتا ہے؟ ساجدہ بیگم روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگر وہ مصیبت میں تھا تو ہم گھر والوں سے ڈسکس کرتا، مگر وہ تو بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ کر کے چلا گیا۔ اتنا گھٹیا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرم صاحب تو غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ حوصلہ رکھیں بھائی جان، بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، ہم علی کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی۔ جبکہ فاطمہ بیگم تو بالکل چپ تھیں۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا توصیف کو گئے ہوئے، گھر میں کسی سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ اب اس کے گھر والوں نے بھی اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر لیا تھا۔ جبکہ اکرم صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ جو اس سے رابطہ کرے گا وہ اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ مرجان کی حالت کافی خراب تھی، وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر فاطمہ بیگم اندر ہی اندر گھل رہی تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ آخرکار اپنی ماں کے لیے مرجان کو کچھ ہمت کرنا پڑی، وہ نارمل اپنی روٹین میں واپس آ گئی تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہ بن سکی تھی۔ گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا، پریشا بھی اب چپ چپ رہنے لگی تھی، پہلے والی شرارتیں اس کی بھی کہیں گم ہو گئی تھیں۔ توصیف اس دن آفس میں بیٹھا ہوا اسی سب کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے پریشا کو کال کی تھی۔ اس نے پریشا کو کہا تھا کہ وہ اسے پک کرنے آ رہا ہے۔ وہ پریشا کو کھانا کھلانے لے گیا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ آخرکار وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ہاں ضرور، کہو کیا بات ہے؟ آپ میری آپی سے شادی کر لیں۔ پریشا، وہ اس کی بات کاٹنے لگا تھا۔ پلیز میری بات مکمل سنیں۔ دیکھیں، آپ آپی سے شادی کر لیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ میچور بھی ہیں، میری طرح اول جلول حلیے میں نہیں رہتی، اور آپ کی تو ان سے دوستی بھی ہے نا، آپ دونوں ایک پرفیکٹ جوڑی بنیں گے۔ پلیز ان سے شادی کر لیں، آپی کا دکھ میرے ماں باپ کو کھا جائے گا۔ میں ماما کو اور آپی کو اتنی بڑی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ ان سے شادی کر لیں گے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی حد تک اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر تکلیف کے جتنے رنگ تھے وہ توصیف حیدر سے بھلا کیسے چھپ سکتے تھے۔ پریشا، پلیز پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس طرح کی فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دن رات کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح علی سے اس کا رابطہ ہو جائے، اور اب اس نے سوچا تھا کہ وہ خود وہاں جا کر علی سے بات کرے گا، کیونکہ مرجان اسے بالکل اپنی بہن کی طرح ہی عزیز تھی۔ پریشا لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب اکرم صاحب ان کی طرف آئے تھے۔ کیسی ہو مرجان بیٹی؟ وہ مرجان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ میں ٹھیک ہوں تایا جان، آپ کیسے ہیں؟ آئیں بیٹھیں، ناشتہ کریں۔ نہیں بیٹا، بس آپ کرو، میں تم لوگوں سے یہ کہنے آیا ہوں، دیکھو بیٹا، زندگی اس نالائق انسان پر ختم نہیں ہو جاتی۔ تم ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، تمہارے لیے کمی نہیں ہے۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ایک ہیرے جیسی لڑکی سے ملتی، اس لیے یہ اس کی کم وقتی ہے جس کو اس نے خود گلے سے لگایا ہے، اور تم لوگ بھی اب اس کا سوگ بنانا چھوڑ دو۔ میں نے ساجدہ سے کہا ہے وہ دعوت کا اہتمام کرے، تم سب لوگوں کا کھانا آج ہمارے گھر ہے۔ رات کو گھر میں پہلے جیسا ماحول ہونا چاہیے۔ وہ مرجان کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا گئے تھے۔ مرجان بھی اب خود کو کافی حد تک مضبوط بنا چکی تھی۔ فاطمہ بیگم، پریشا اور مرجان شام کو ہی اکرم صاحب کے گھر چلے گئے تھے، کیونکہ کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ لوگ ایسے ہی کبھی کبھار اکرم ہاؤس میں اکٹھے ہوتے تھے تو کبھی اعظم ہاؤس میں۔ سب گھر کی خواتین اکٹھے مل کر کھانا بناتی تھیں اور پھر سب مل کر کھاتے تھے۔ مرد حضرات آ چکے تھے، ابھی کھانے میں تھوڑی دیر تھی،
اس لیے سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی گیٹ کے اندر ایک گاڑی آئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھولتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ علی، تم آ گئے بیٹا۔ ساجدہ بیگم کی نظر سب سے پہلے علی پر پڑی تھی۔ وہ علی کی طرف لپکی تھی۔ اکرم صاحب نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ رک جاؤ ساجدہ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، اور تم بھی وہیں رک جاؤ، جہاں گئے تھے وہیں رہو۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بدبخت آدمی۔ بابا جان، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ ساجدہ اسے کہنے لگی، یہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ وہ دوسری طرف منہ موڑتے ہوئے بول رہے تھے، بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ ایک دفعہ بات تو سن لیں۔ اعظم صاحب آگے بڑھتے ہوئے علی کی طرف گئے تھے، جبکہ علی کی آواز سن کر کچن سے مرجان اور پریشے بھی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے میں نے آپ لوگوں کا بہت دل دکھایا ہے، سب سے زیادہ مرجان کا، اور میں نے اپنے ماں باپ کو سب کے سامنے شرمندہ کیا، مگر تمہیں یاد ہے توصیف، تم کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے ٹیسٹ کرواؤ، سال میں ایک دفعہ سارے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے، اور اس دن میں تمہارے کہنے پر ہی ہاسپٹل گیا تھا۔ ہاں بھائی، مجھے یاد ہے۔ توصیف کو یاد آیا تھا، کتنے دنوں سے وہ بھائی کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ توصیف تو پابندی سے ہر سال اپنی ٹیسٹ کرواتا تھا، جبکہ علی ہمیشہ آنا کانی سے کام لیتا تھا۔ یہ 2 سال جب وہ یہاں نہیں تھا تو اس نے ایک بار بھی ٹیسٹ نہیں کروائے تھے، اور اب 2 سال بعد جب واپس آیا تھا تو اس نے ہی زبردستی اسے ہاسپٹل بھیجا تھا۔ میں اس دن ٹیسٹ کی رپورٹ لینے گیا تھا۔ جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ بابا، رپورٹس میں تھا کہ مجھے ایڈز ہے۔ علی کے منہ سے ایڈز کا لفظ سن کر ساجدہ بیگم کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، اور باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو سب کے سامنے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایڈز گناہ کرنے والوں کو ہوتی ہے۔ میں کیسے یقین دلاتا آپ سب کو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ بس اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں سب کچھ ختم کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ یہ مجھے ہی پتا ہے یہ اتنے دن میں وہاں کیسے رہا ہوں۔ توصیف بھائی کے پاس آیا تھا، وہ تو شکر ہے پرسوں مجھے ڈاکٹر شانی کی کال آئی، واٹس ایپ پر کہ غلطی سے وہ رپورٹ میرے ہی نام کے کسی آدمی کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی، اور پھر میں نے وہاں لندن میں سارے ٹیسٹ کروائے جو کہ کلیئر آئے تھے۔ وہ بس ایک غلط فہمی تھی جو مجھے آپ سب لوگوں سے اتنی دور لے گئی، جبکہ ساجدہ بیگم تو بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ علی، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو وہ بیماری نہیں ہے نا؟ جی ماما جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے وہ بیماری نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا گئی تھی۔ بیٹا، تم ایک بار ہم سے بات تو کرتے، ہم تمہارے کہیں اور سے ٹیسٹ کرواتے، اور یہ بات یہاں پر ہی کلیئر ہو جاتی۔ تم نے تو ہر ایک چیز کو سر پر اتنا سوار کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم سے دور چلے گئے۔ اعظم صاحب بھتیجے کو گلے لگاتے ہوئے بولے تھے، زندگی میں چاہے جتنے بھی بڑے مسائل کیوں نہ آئیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے ضرور شیئر کرنے چاہیے۔ شیئر کرنے سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، سب میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ رات کے 11 بجے کے قریب وہ لوگ گھر واپس آئے تھے۔ مرجان اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ابھی تک علی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تبھی علی اس کے کمرے میں آیا تھا، جبکہ علی کو دیکھتے ہوئے اس دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ مرجان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پلیز مرجان، اب نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے چن لیے تھے۔ علی، آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ بچپن سے ہم ساتھ ہیں، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر یقین نہ کرتی؟ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ پر یقین ہے، اور آپ یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ مرجان، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اور بات اعتبار کی نہیں ہے، بس اس وقت میں اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔
گھبراہٹ میں مجھ سے جو ہوا میں نے وہی کیا۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف تو میں خود تھا۔ تمہارے پاس تو سب تھے، میرے پاس تو نہ تم تھی اور نہ ہی فیملی۔ وہ روتی ہوئی مرجان کو سینے سے لگا گیا تھا۔ جو بھی تھا، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوئی تھی، آپ اس دن کیسے میرے ہاتھ سے انگوٹھی کھینچ کر لے گئے تھے۔ اب وہی انگوٹھی لوٹانے بھی تو خود آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ وہ اس کی ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ اب میری انگوٹھی دو، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے دراز سے انگوٹھی نکال کر علی کے ہاتھ میں پہنا چکی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی تھی جبکہ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف توصیف تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ توصیف کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کچھ نہیں، بس سونے لگی تھی۔ کھڑکی کے سامنے آؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ پریشا نے جیسے ہی کھڑکی کھولی وہ سامنے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو چکے جو ٹین ایجر والی حرکتیں کرنے لگے ہیں؟ کیوں؟ تمہیں تو رومانٹک لوگ پسند ہیں، اسے ہی تو رومانس کہتے ہیں نا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ نہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات تم سے پوچھنی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جن کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں جیسے کہ میری ہیں وہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جبکہ اس کی اگلی بات سن کر پریشے کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ تو کیا اس دن اس نے پریشے کی باتیں سن لی تھیں؟ اسے یاد آیا تھا کہ ملازمہ نے بتایا تھا توصیف آیا ہوا ہے مرجان کے کمرے کا AC لگوانے، جبکہ مرجان کا اور پریشے کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے۔ دوسروں کی باتیں چھپ کر سننا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے فون پکڑے دوسرا ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے فل لڑائی کے موڈ میں تھی۔ اچھا جی، تو دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، اسے کیا کہیں گی آپ؟ اس پر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے جی بھر کر خجل ہوئی تھی۔ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا؟ اور اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ میں مرجان سے شادی کر لوں؟ ویسے تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے، شرم کرو، آپ علی بھائی آپ کو جان سے مار دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور لڑکی سے کر لیتا ہوں۔ کریں تو صحیح، پھر میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر توصیف حیدر کا کہا گونجا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، خوش ہو یا ابھی بھی بس بابا جان کی وجہ سے یہ رشتہ قائم رکھے ہوئے ہو؟ پہلے تو نہیں، مگر اب تھوڑی تھوڑی ہوں۔ وہ شوق ہوئی تھی۔ آئی لو یو پریشے۔ اس کے الفاظ پریشے کی سماعتوں میں رس کھول گئے تھے، مگر اسے توصیف حیدر سے ایسے کسی جملے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں فون بند کر دوں گی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آئی تھی اور سرخ ہوتے ہوئے بولی تھی، ارے پہلے تمہیں ہی شکوہ تھا کہ رومانٹک نہیں ہوں، اب رومانس کر رہا ہوں تو بھی مسئلہ ہے۔ آخر لڑکی تم خوش کیسے ہوتی ہو؟ گڈ نائٹ۔ جبکہ دوسری طرف پریشے فون بند کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کس و غضب کے رنگ بکھرے تھے، جبکہ توصیف حیدر بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ 1 ماہ بعد علی اور مرجان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ پریشے توصیف حیدر کی سنگت کو پا کر بے حد خوش اور مطمئن تھی، اور اب چہار سو خوشیاں پھیل چکی تھیں۔